اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں ڈالی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا یہی نام رکھا ہے۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور گو نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص جنت میں داخل ہو جائے اور پھر اس سے کہا جائے کہ تو لوٹ کر دنیا میں چلا جا، ساری دنیا کی دولت اور حکومت تجھے دی جائے گی، تو وہ کبھی جنت سے نکل کر دوبارہ دنیا میں آنے پر راضی نہ ہوگا، سوائے شہید کے، جو یہ تمنا ظاہر کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں پھر جہاد کر کے شہید ہوں، اسی طرح 10 مرتبہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر شہید ہو کر آؤں، کیونکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بڑے اعزاز و اکرام کا مشاہدہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میری تمنا ہے میں اللہ تعالی کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر قتل کیا جائے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، ان سے جہاد کی فضیلت بخوبی واضح ہے۔ تو کیوں نہ آج اسلام کے ایک عظیم مجاہد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حیرت انگیز، چونکا دینے والے اور جہاد کی روح کو بیدار کر دینے والے واقعات سنیں۔ آپ کا جواب یقیناً ہاں میں ہوگا، تو پھر سنیے۔ سیدنا خالد بن ولید غزوہ احد میں ابھر کر سامنے آئے۔ یہ اس وقت کفار مکہ کے لشکر میں شامل تھے اور ایک دستے پر سالار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک چھوٹی پہاڑی پر، جسے جبل عینین یا جبل رمات کہتے ہیں، 50 کے قریب تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا۔ احد پہاڑ اور اس پہاڑی کے درمیان ہموار میدان ہے جہاں یہ جنگ ہوئی۔ اس پہاڑی پر تیر اندازوں کو اس لیے مقرر فرمایا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ احد کی لڑائی شروع ہوئی، مسلمان بے جگری سے لڑے اور کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بدحواس ہو کر بھاگے، مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے اور مال غنیمت لوٹنے لگے۔ ایسے میں پہاڑی پر موجود تیر انداز دستے نے بھی پہاڑی چھوڑ دی اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے میدان کی طرف دوڑ پڑے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید فرمائی تھی، تم لوگ اس پہاڑی سے نہ ہٹنا، لیکن انہوں نے خیال کیا یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک کفار شکست کھا کر بھاگ نہ کھڑے ہوں۔ ان کے سالار عبداللہ بن زید نے انہیں روکا بھی تھا، لیکن وہ نہ رکے، وہ اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ وہیں کھڑے رہے۔ ادھر بھاگتے دشمنوں میں سے خالد بن ولید کی نظر اس پہاڑی پر پڑی۔ ان کی تیز نظر نے فوراً بھانپ لیا کہ اس طرف سے مسلمان غافل ہیں اور ان پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ پس وہ اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح غزوہ احد میں دردناک صورتحال پیش آئی۔ یہ خالد بن ولید کی جنگی صلاحیت تھی جس نے مسلمانوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ گویا اسلام لانے سے پہلے بھی یہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے۔ اسلام نے ان کی شخصیت میں جو جلا پیدا کی، اب اس کا حال سنیے۔
اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود انہی کی زبانی سنیے۔ فرماتے ہیں، خالد بن ولید فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں قریب ہر مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھونک کر آیا، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب اور دبدبہ میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا یہ بہت اچھا موقع ہے، اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے روک رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ ایک بار پھر سوچا حملہ کروں، لیکن قدم آگے نہ بڑھے۔ اس وقت میں نے جان لیا پردہ غیب سے ان کی مدد ہو رہی ہے، یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آئیں گے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے تو اس وقت میں اپنے بارے میں سوچنے لگا، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، حبشہ چلا جاؤں یا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں، اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر یہودی ہو جاؤں یا عیسائیت اختیار کر لوں، یا کسی عجمی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر میں بیٹھ رہوں۔ غرض طرح طرح کے سوال ذہن میں آ رہے تھے۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ مجھے اپنے بھائی کا خط ملا۔ اس نے لکھا تھا، پیارے بھائی، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں خالد کو ضرور آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین اور فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ میں خط کے یہ الفاظ پڑھ کر جھوم اٹھا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک گہری نیند میں خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیاہ جگہ سے سرسبز، شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور میں نے مدینے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ساتھ ہی میں نے خواہش کی کہ مدینے کی طرف جانے کے لیے کوئی ساتھی مل جائے۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دلی ارادے کا ذکر کیا۔ وہ خوشی سے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر ہم روانہ ہوئے۔ دوران سفر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا، اسلام کی کشش مجھے مدینے کی طرف کھینچے لے جا رہی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، اور آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہی جذبہ لے کر میں گھر سے نکلا ہوں۔ اب ہم تینوں ایک ساتھ چل پڑے۔ یکم سفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب اور احترام سے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے امید تھی کہ تم ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں۔ میں لوگوں کو تلوار کے ذریعے اسلام سے روکتا رہا ہوں اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی دیکھ کر فرمایا، گھبراؤ نہیں خالد، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے تمام گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اس کے باوجود میری درخواست ہے، آپ میرے حق میں ضرور دعا کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے،
الہی خالد بن ولید پر رحم فرما، الہی اس کی جملہ خطائیں معاف فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں نے اپنا خواب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے، اور سرسبز شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالی آپ کو کفر کی تاریکیوں سے اسلام کے وسیع اور روشن میدان کی طرف لے آیا ہے۔ اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ خالد بن ولید کسی خوف یا لالچ کی بنیاد پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے انہیں متاثر کیا تھا۔ اسلام کی عظمت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ انہوں نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن تھے۔ غزوہ احد کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن جب یہی جواں سال مرد میدان اسلام کے پرچم تلے آئے تو ہر موقع پر انہوں نے سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ اسلام کے لیے تن من اور دھن کی بازی لگائی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی خاطر لڑتے ہوئے گزاری۔ ان کی زندگی میں بعض بہت مشکل لمحات بھی آئے، لیکن ہر مرحلے پر انہوں نے خوف اور نا امیدی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ انہوں نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ آپ کی جرت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف دشمن نے بھی کیا ہے۔ جرمن فوج کے سپہ سالار سے جب پوچھا گیا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو اس نے فوراً کہا، میں میدان جنگ میں مسلم جرنیل خالد بن ولید کے طریقے اپناتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خالد بن ولید ایک مدبر سپہ سالار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قیصر و کسریٰ ان کے قدموں میں آ گرے۔ روم اور فارس کے جنگی وسائل ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک ہر معرکہ حق و باطل میں فتوحات نے ان کے قدم چومے اور شکست کسی بھی میدان میں ان کے نزدیک نہ پھٹک سکی۔ غزوہ موتا میں تو ان کے جوہر کھل کر سامنے آ گئے۔ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جان نثار صحابی سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر وادی بسرا کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف روانہ کیا۔ ابھی وہ شام کے صوبے بلقا کی موتا نامی بستی میں پہنچے تھے کہ صوبے کے گورنر شرابیل بن عمرو غسانی کو ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے انہیں گرفتار کر کے بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ غمناک خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت سرزمین شام میں مصروف تھی۔ ان تمام صحابہ کو دھوکہ دے کر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انہی ایام میں شاہ روم نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی دھمکی دی۔ ان تمام اسباب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر جنگ کے دوران زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنایا جائے، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد بنایا جائے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہدین اپنی مرضی سے قائد منتخب کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید رنگ کا پرچم بنایا اور سیدنا زید بن حارثہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت کی کہ جس مقام پر حارث بن عمیر ازدی شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کرے اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرے، اور دیکھنا کسی سے بدعہدی نہ کرنا، نہ خیانت کرنا، کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا، اور نہ کسی گوشہ نشین راہب کی گردن اڑانا، کسی عمارت کو منہدم کرنا، نہ کوئی درخت کاٹنا۔ لشکر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہدایات دے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔
सरहदी सूबे बलका पहुंचा तो मालूम हुआ शाह रूम हिरकल ने इन मुट्ठी भर मुसलमानों के मुकाबले के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर भेजा है और वो मैदान में पड़ाव डाले बैठा है। चुनाचे मुजाहिदीन रास्ता बदलकर मूता के मकाम पर पहुंच गए। मुजाहिदीन की कुल तादाद 3000 थी, जबकि रूमियों का लश्कर 2 लाख था। मुसलमानों ने बहुत बेजिगरी से दुश्मन का मुकाबला किया। घमसान का रन पड़ा। सैयदना ज़ैद बिन हारिसा ने अपनी कायदाना जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बहुत जोरदार हमला किया। अपनी मुट्ठी भर फौज के साथ चारों तरफ से दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन की सफों को चीरते हुए आगे ही बढ़ते चले गए, यहां तक कि दीवानावार लड़ते हुए, बहादुरी के जौहर दिखाते हुए और दुश्मन को गाजर मूली की तरह काटते हुए बिलाखिर शहीद हो गए। इनके बाद सैयदना जाफर बिन अबी तालिब ने इस्लाम का झंडा हाथ में ले लिया, घोड़े को एड़ लगाई और आनन फानन दुश्मन के लश्कर के दरमियान में पहुंच गए। उन पर टूट पड़े और तलवार के जौहर दिखाने लगे। दुश्मनों को कत्ल करते रहे और आगे बढ़ते रहे। एक दुश्मन के वार से दायां बाजू कट गया तो झंडा बाएं बाजू में पकड़ लिया। दुश्मन ने बायां बाजू भी काट दिया। आपने झंडे को अपने बचे खुचे बाजुओं के सहारे संभाले रखा, गिरने नहीं दिया। उसने ताक कर तीसरा वार कमर पर किया। आप लड़खड़ाए और जमीन पर गिर गए। इस तरह आप भी शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। इनके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा संभाला। ये भी बहादुरी और जवांमर्दी के जौहर दिखाते हुए शहीद हो गए। मुसलसल 3 जर्नैलों की शहादत के बाद मुसलमानों के हौसले पस्त होते महसूस हुए। लश्कर इस्लाम का झंडा गिर चुका था। हर तरफ परेशानी का आलम तारी था। मुजाहिदीन यूं भी तादाद में बहुत कम थे। ऐसे नाजुक वक्त में सैयदना साबित बिन अरकम ने झंडा उठा लिया और बुलंद आवाज में बोले, ए भाई खालिद बिन वलीद, मेहरबानी करके इस झंडे को आप अपने हाथ में ले लीजिए। इस मुश्किल तरीन वक्त में आप ही क़ियादत का फरीजा सरंजाम दे सकते हैं। इस पर सैयदना खालिद बिन वलीद ने फरमाया, आप झंडा अपने पास रखिए, आप मुझसे अफजल हैं। आपने ग़ज़वे बद्र में भी हिस्सा लिया है, लिहाजा लश्कर इस्लाम की क़ियादत आपका हक है। उनकी बात सुनकर साबित बिन अरकम ने कहा, मैदान कारजार में अपनी जवांमर्दी के जौहर दिखाने में आपसे बेहतर इस लश्कर में कोई नहीं। अल्लाह की कसम, ये झंडा मैंने आपके हाथ में देने के लिए ही उठाया है। मुझ समेत सभी की ख्वाहिश है कि इन संगीन हालात में ये जिम्मेदारी आप संभालें। ये कहकर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, मुजाहिदो, क्या तुम खालिद बिन वलीद को अपना सिपा सालार तस्लीम करते हो? सब ने यकजुबान होकर कहा, हां, हम खुशी से इनकी सिपा सालारी में लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सूरत हाल देखते हुए सैयदना खालिद बिन वलीद ने अल्लाह का नाम लेकर झंडा अपने हाथ में ले लिया। दुश्मन के मुकाबले में मुजाहिदीन की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। मुजाहिदीन की कमान हाथ में लेते ही सैयदना खालिद बिन वलीद ने यह हिकमत अमली इख्तियार की कि चंद घुड़सवारों के जिम्मे यह काम लगाया कि लश्कर से पीछे हटकर सिर्फ घोड़े दौड़ाते रहे। उन्होंने जब यह काम शुरू किया तो वहां गर्दो गुबार उठने लगा। रूमी लश्कर यह सूरत देखकर खौफजदा हो गया। उसने ख्याल किया कि मुसलमानों को कुमक पहुंच गई है, इसलिए उनके हौसले पस्त होने लगे। खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को पीछे सरकाना शुरू किया और बड़ी एहतियात और हिफाजत से अपने लश्कर को दुश्मन के नरगे से निकाल लाए, वरना इस्लामी फौज पूरी तरह रूमी फौज के नरगे में आ चुकी थी। फिर उन्होंने दूसरे दिन लड़ाई शुरू होते ही जोरदार हमला शुरू किया। रूमियों के परखचे उड़ाने लगे। उनके हाथ से उस रोज 9 तलवारें टूटी।
مسلمانوں کے لشکر کو ان کے نرغے سے نکال کر لے آنا سیدنا خالد بن ولید کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، کیونکہ رومی فوج 60 گنا تھی اور مسلمان فوج کا نقصان بھی کم سے کم ہوا۔ مدینہ پہنچنے پر ان کا زبردست استقبال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ کے ذہن میں یقیناً سوال ابھر رہا ہوگا کہ اسلام لاتے ہی جنہوں نے یہ کارہائے نمایاں انجام دے ڈالے، وہ اسلام لانے سے پہلے کیسے تھے، کیا کرتے رہے؟ تو آئیے ہم ایک نظر ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی پر بھی ڈال لیں۔ عرب کے تپتے ریگستان میں آپ نے پرورش پائی، بچپن ہی سے فنون سپاہ گری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی جنگ جویانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قوم کی حفاظت ان کے سپرد کی گئی۔ گھڑ سواری کی تربیت بھی لی تھی، بلند مرتبت خاندان سے تعلق تھا، جوانی ہی میں طاقتور اور بہادر سپاہی شمار ہونے لگے، یہاں تک کہ پورے عرب میں مشہور ہو گئے۔ ایسے میں انہیں معلوم ہوا کہ قریش کے ایک نوجوان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہوئے سنا، لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، پتھر کے بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ یہ دعوت سن کر خالد بن ولید نے محسوس کیا یہ دعوت تو ان کی قوم کے حق میں تباہ کن ثابت ہوگی۔ ان کی پوری قوم کی رائے یہی تھی، لہذا وہ کچھ اور سوچتے بھی کیسے۔ انہوں نے خیال کیا نیا دین تو ان کی سرداری کو ختم کر دے گا، لہذا وہ بھی قوم کے ساتھ اسلام کے خلاف ڈٹ گئے، دین کی اشاعت کو روکنے پر تل گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا، انہیں بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود انہیں یہ محسوس ہوتا رہتا تھا کہ قریش چاہے کچھ بھی کر لیں، اسلام کی دعوت کو روک نہیں سکیں گے۔ انہوں نے قریش کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، مسلمانوں کا مکے میں رہنا ناممکن بنا دیا۔ آخر مسلمان مدینے ہجرت کر گئے۔ دین کے تحفظ کے لیے انہوں نے جوابی جنگ کی ٹھانی، چنانچہ غزوہ بدر کا معرکہ ہوا۔ قریش کے بہت سے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ قریش کی اس ذلت آمیز شکست نے خالد بن ولید کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان اتنی جلدی اس قدر مضبوط بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس وقت انہیں کیا معلوم تھا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے مدد نازل فرمائی تھی۔ وہ مسلمانوں کے خلاف کوششوں میں سرگرم ہو گئے۔ بدر کی شکست کے بعد قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک اور جنگ لڑی جائے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے 3000 کی فوج تیار کی، ساز و سامان سے اس فوج کو لیس کیا گیا اور ارد گرد کے قبائل سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ احد کے مقام پر مسلمانوں سے سامنا ہوا، جن کی کل تعداد 700 تھی۔ اس لڑائی کا حال ہم بیان کر ہی چکے ہیں۔ اس میں ان کے جوہر کھل کر سامنے آئے تھے، لیکن قریش نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اس طرح مسلمان پھر پاؤں جمانے کے قابل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے تہیہ کر لیا تھا کہ عرب کے دوسرے قبیلوں کا تعاون حاصل کر کے مسلمانوں کی دعوت کا یکسر خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے عرب قبائل کے 10,000 افراد کا ایک بڑا لشکر جمع کیا۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب عربی میں حزب کی جمع ہے، جس کے معنی گروہ کے ہیں، یعنی اس موقع پر سارے اسلام دشمن گروہ اور قبیلے جمع ہو گئے تھے۔ عرب قبیلوں اور اسلام دشمن طاقتوں پر مشتمل اس لشکر نے مدینے کی طرف پیش قدمی کی۔ خالد اور قریش کے دوسرے لوگوں نے طے کیا تھا
کہ وہ مدینے کو لوٹ لیں گے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر مکے واپس لے جائیں گے۔ خالد بن ولید کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا سبب کیا تھا۔ 50 سواروں میں سے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا، اسی کا نتیجہ شکست کی صورت میں نکلا تھا۔ یہ لشکر مدینے کے مضافات میں پہنچا تو خالد بن ولید اور ان کے ساتھی یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ مسلمانوں نے شہر کو بچانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چوڑی خندق کھود لی ہے۔ خالد ایک تجربہ کار جنگجو ضرور تھے، لیکن یہ عسکری تدبیر ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ ان لوگوں نے بار بار خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام ہوئے۔ مسلمان پوری طرح چوکس تھے۔ جس طرف سے بھی خندق پار کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمان آڑے آئے اور ایسے ہر دشمن کا صفایا کرتے رہے جو خندق پار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ محاصرے کو جب 1 ماہ گزر گیا اور کچھ بن نہ پڑا تو خالد بن ولید مایوس ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے تیز آندھی چلی، اس نے کفار کو تتر بتر کر دیا، خیمے اڑا کر رکھ دیے۔ لشکر میں ہولناک افراتفری مچ گئی۔ خالد بن ولید نے انہیں روکنے کی کوشش کی، ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ اچھی طرح محسوس کر چکے تھے کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ آخر قریش بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمنوں سے نجات پانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ وہ معمولی ہتھیاروں کے ساتھ اس امید پر مکے کی طرف روانہ ہوئے کہ قریش انہیں عمرے سے نہیں روکیں گے، لیکن جب یہ لوگ مکے کے نزدیک پہنچے تو وہ آڑے آئے۔ انہوں نے خیال کیا مسلمانوں کی آمد ان کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے میں خالد بن ولید کچھ سواروں کے ساتھ آگے بڑھے اور حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، لیکن وہ تو گھر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لہذا خاموش رہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک صلح نامہ طے کیا۔ طے یہ پایا کہ مسلمان اور قریش مکہ 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور یہ کہ مسلمان اب واپس مدینے چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ اس معاہدے کی کچھ اور شرائط بھی تھیں۔ بعض مسلمانوں کے خیال میں وہ شرائط پسندیدہ نہیں تھیں، مگر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کی۔ بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ صلح کی شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت مفید ثابت ہوئی تھی۔ اس صلح نامے کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی۔ خالد بن ولید اس دوران میں مسلمانوں کی حرکات اور سکنات دیکھتے رہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کس طرح رسول اللہ پر جان چڑکتے ہیں۔ انہوں نے اس حد تک کسی کو کسی کا احترام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اسلام کی دعوت دینے کے وہ کس قدر شوقین تھے، یہ بھی انہیں اندازہ ہوا۔ اس روز کے بعد سے ان پر ایک مایوسی کی حالت طاری ہو گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام کی سچائی کو پوری طرح محسوس کرنے لگے تھے، لیکن اعلانیہ یہ بات کہنے کا حوصلہ ابھی ان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ آخر کار انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب تک وہ جس راستے پر چلتے رہے ہیں اس میں سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی روشنی انہیں اپنے اندر جذب ہوتی محسوس ہوئی۔ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل ہم آپ کو سنا ہی چکے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد خالد بن ولید اسلام کے سچے سپاہی بن گئے اور اسلام پر سختی سے کاربند ہو گئے۔ اسلام کے دفاع کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاں جانے کے لیے کہتے وہ فوراً حکم بجا لاتے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتے۔ اب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ اس زمانے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے
سب سے پہلی نمایاں کامیابی جنگ موتا میں حاصل کی، اس کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کی اصل مجاہدانہ زندگی کی ابتدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا۔ اس کی ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے، اور جو فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے گی۔ چنانچہ قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی، اس غلطی کے نتائج ان کے لیے تباہ کن ہوں گے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے نئی شرائط طے کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر تسلیم نہ کیا اور ان کے مظالم کا خاتمہ کرنے کا عزم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی اسلامی لشکر کے ایک حصے کے سالار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ معافی اور نرمی کا سلوک کریں، اس وقت تک خود حملہ نہ کریں جب تک ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ وہ فوراً کعبے کی طرف بڑھے۔ کعبے میں مشرکین نے عبادت کے لیے ہر قسم کے بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان بتوں کو توڑنے اور کعبے کے نواح سے بت پرستی کی نشانیاں مٹانے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہو کر فرمایا، لوگو، آج کے دن تم آزاد ہو، تم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم انسان ہیں۔ جن لوگوں کے لیے آج عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، کل انہی لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے ستایا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور ہر قسم کی زیادتی کی تھی، زیادتیاں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا اسلام کا پرچم مکے کی ہر عمارت پر لہرا رہا تھا، فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ ایسا منظر اس سرزمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالد بن ولید دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی تھی۔ خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک رہے۔ انہوں نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہر جہاد میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد محسوس کیا کہ قبیلہ حوازن اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ نے 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان لوگوں پر چڑھائی کی اور انہیں سبق سکھایا۔ خالد بن ولید اس غزوے میں بھی شریک رہے۔ وہ عرب قبائل کو اسلام کے دائرے میں لانے کی تگ و دو کرتے رہے۔ مکے کے ارد گرد کے قبائل پر غلبہ پانے کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے اور حج کی تیاری شروع کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1,00,000 سے زائد مسلمان حج ادا کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہت غور سے سنا اور سمجھ گئے کہ آپ کی رحلت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ حج کے سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بہت اداس تھے۔ انہیں اس بات کی گھبراہٹ تھی کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت نہ فرما جائیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور قیادت کی ابھی بہت ضرورت تھی۔ آخر کئی روز کی علالت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ خالد بن ولید بھی دوسروں کی طرح بہت غمزدہ تھے۔
آخر کار سب نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ ہر انسان کو ایک دن یہ عارضی زندگی چھوڑ کر دوسرے جہاں جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ دوسری طرف عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے۔ چند افراد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے مدینے کی مرکزی حکومت کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کر دیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر نے مرتدوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ فرمایا۔ ان سے مقابلے کے لیے ایک فوج تیار کی۔ طلیحہ بن خویلد وہ ناہنجار شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو پہلے اس کی طرف روانہ کیا۔ آپ منزل پر پہنچے اور طلیحہ اور اس کے پیروکاروں کو شکست فاش دی۔ خالد بن ولید اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے۔ صدیق اکبر نے مہاجرین اور انصار کے ایک لشکر کو ان کی قیادت میں دیا اور مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں روانہ کیا۔ یہ بھی جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اور اس نے اپنے گرد بے شمار مرتد جمع کر لیے تھے، گویا ایک لشکر اس کے ساتھ تھا۔ سیدنا خالد بن ولید سے پہلے اکرمہ بن ابی جہل اور شرابیل بن حسنہ کی فوج مسیلمہ سے شکست کھا چکی تھی۔ مسیلمہ کو خالد بن ولید کی آمد کا پتہ چلا تو وہ ان کے مقابلے میں 40,000 کا لشکر لے کر میدان میں آیا۔ دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، گھمسان کا رن پڑا، زبردست جنگ ہوئی، لیکن مسیلمہ کے لشکر میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہ آئے۔ آخر سیدنا خالد بن ولید نے ایک جنگی حکمت عملی اختیار کی۔ پورے لشکر کو قبائل کی بنیاد پر تقسیم کیا، ہر قبیلے کا ایک کمانڈر نامزد کیا اور سب سے فرمایا جان توڑ کر لڑنا۔ اب میں دیکھوں گا کہ کون سا قبیلہ جنگ میں پسپائی اختیار کر رہا ہے اور کون سا پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس طرح ہر قبیلے نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ اس طرح مسیلمہ کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ پسپا ہوتے ہوتے ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ کے گرد مضبوط چار دیواری تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی مرتدوں نے باغ کا دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ انتہائی مضبوط تھا، اس کو توڑنا آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف دیوار بہت اونچی تھی، اس کو پھلانگ جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ مسلمانوں نے باغ کو چاروں طرف سے گھیر دیا اور دروازہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہ ٹوٹا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک صحابی سیدنا برا بن عازب نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے باغ میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، ان کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر جھولا دیا اور اچھال دیا۔ یہ دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے عین دروازے کے دوسری طرف باغ کے اندر گرے۔ یہ نڈر، پھرتیلا، بہادر، جفاکش اور جانباز صحابی فضا میں لہراتا باغ میں گرا تو مسیلمہ کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ انہوں نے خیال کیا کہ نہ جانے آسمان سے کیا بلا نازل ہوئی ہے، لیکن سیدنا برا بن عازب نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ لشکر اسلام نعرہ تکبیر لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ ایک بار پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ مسیلمہ کذاب وحشی بن حرب کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ وہی وحشی بن حرب ہیں جن کے ہاتھوں غزوہ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اس کے بعد یہ وحشی بن حرب مسلمان ہو گئے تھے اور آج ان کے ہاتھوں اسلام کا یہ بدترین دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے علاوہ اس کی فوج کے قریباً 1000 افراد بھی مارے گئے۔ باغ کے اندر ہر طرف لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے بعد اس باغ کا نام حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغیچہ مشہور ہو گیا۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔
سرزمین عراق پر سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں پہلی جنگ ذات السلاسل لڑی گئی۔ اسے جنگ حزیر بھی کہا جاتا ہے۔ حزیر خلیج فارس کے قریب واقع ہے۔ مدینے سے بصرہ جاتے ہوئے پہلے حزیر آتا ہے۔ یہاں کا حاکم ہرمز تھا۔ یہ ایران کی حکومت کے ماتحت تھا۔ اس کی ٹوپی میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید 10,000 مجاہدین کے ساتھ عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ عراق کی سرحد پر پہنچے تو سیدنا مثنی بن حارثہ 8,000 مجاہدین کے ساتھ ان سے آ ملے۔ اب خالد بن ولید نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا سالار مثنی بن حارثہ کو، دوسرے کا عدی بن حاتم کو مقرر کیا، تیسرے حصے کی قیادت خود اپنے ہاتھ میں لی۔ ادھر ہرمز نے اپنی فوج کی صف بندی اس طرح کی کہ دائیں اور بائیں حصے پر شاہی خاندانوں کے جفاکش شہزادے بطور سالار مقرر کیے۔ میدان جنگ میں جمے رہنے کے لیے تمام فوجی جوانوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا۔ عربی میں زنجیروں کو سلاسل کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے سیدنا خالد بن ولید نے ایرانیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کے انکار پر آخر جنگ کا آغاز ہوا۔ ہرمز کی فوج نے اس میدان میں پہلے پہنچ کر دریا پر قبضہ کر لیا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کو صحرا کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہاں سورج آگ اگل رہا تھا۔ آخر کار وہ کاظمہ نامی مقام پر پہنچ گئے۔ اس طرح انہوں نے دشمن کو پانی کے چشمے چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آخر دشمن سے ٹکراؤ ہوا۔ ہرمز ان کے مقابلے میں آیا۔ خالد بن ولید نے اس پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ اپنے ہی خون میں نہا کر گھٹنوں کے بل گرا۔ ہرمز کے قتل سے ایرانی فوج کا جوش جاتا رہا۔ مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پرجوش حملوں کی تاب نہ لا کر وہ منتشر ہو گئے۔ فارسیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بے شمار فارسیوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس طرح انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس جنگ کی نمایاں بات یہ تھی کہ خالد بن ولید نے دشمن کی جنگی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا اور انہیں اپنی حکمت عملی کے تحت لڑنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ کے بعد انہوں نے مدینے میں مال غنیمت میں شامل ایک ہاتھی بھی بھیجا۔ مدینے کے لوگوں نے زندگی میں پہلی بار ہاتھی دیکھا۔ وہ اس قدر ڈیل ڈول والے عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس لڑائی میں ہرمز کی ایک ٹوپی بھی ہاتھ لگی۔ اس ٹوپی میں نہایت بیش قیمت ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ ٹوپی سیدنا خالد بن ولید کے حصے میں آئی۔ اس کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا۔ وہ قریباً 1,00,000 درہم کی ثابت ہوئی۔ پے در پے فتوحات نے جہاں کفار کے اندر ہلچل مچا دی تھی، وہاں مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند کر دیے تھے۔ مسلمانوں کا سیل رواں کسی کے روکے رک نہیں رہا تھا۔ بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی تاریخ کا تابناک ترین دور تھا۔ ہیرا اور اب اللہ کے درمیان دریائے فرات کے کنارے الیس نامی علاقہ ہے۔ عراق میں آباد عرب قبائل نے ایرانیوں کے ساتھ مل کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ یہ قبائل مسلمانوں سے پے در پے شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بکھرے ہوئے تھے، چنانچہ اس علاقے میں جمع ہوئے۔ ادھر سیدنا خالد بن ولید نے اس مقام پر پہنچ کر دشمن پر حملہ کیا۔ دشمن کے لشکر میں نامی گرامی شاہ سوار مالک بن قیس موجود تھا۔ وہ آپ کے مقابلے پر آیا۔ آپ نے ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن فوج پر ہیبت طاری ہو گئی۔ لشکر کے لیے کھانا تیار تھا، لیکن ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ کھانا میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس کھانے میں سفید چپاتیاں تھیں جن سے مسلمان نا آشنا تھے۔
انہوں نے ایسا کھانا پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا اور انہیں کاٹتے چلے گئے۔ اس لڑائی کو جنگ الیس کہتے ہیں۔ کافروں کے 70,000 کے قریب آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید ہیرا کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب قبائل کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہیرا پر قبضہ کیا جائے، اس لیے اس عظیم جرنیل نے ہیرا کا رخ کیا۔ یہ علاقہ بھی دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے کشتیوں کے ذریعے راستہ طے کیا۔ ادھر ہیرا کے گورنر کو اسلامی لشکر کی پیش قدمی کا علم ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کی کمان میں بہت سے جنگجو روانہ کیے تاکہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو ہیرا سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ گورنر کا بیٹا خالد بن ولید کے مقابلے میں آیا، وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ بیٹے کے قتل کی خبر سن کر گورنر گھبرا گیا اور قلعے میں بند ہو گیا۔ ہیرا میں بہت مضبوط اور عالیشان قلعے تعمیر کیے گئے تھے تاکہ ضرورت کے وقت ان کو اپنی حفاظت کے لیے کام میں لایا جائے۔ لہذا اہل ہیرا مجاہدین سے خوف زدہ ہو کر قلعے میں چلے گئے۔ مجاہدین نے بھی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ایک دن اور ایک رات محاصرہ جاری رہا۔ آخر کسی طرح چند مجاہدین قلعے میں داخل ہو گئے۔ اہل ہیرا پہلے ہی حوصلہ ہار چکے تھے، اس لیے صلح پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے سالانہ 1,90,000 درہم جزیہ ادا کرنا قبول کیا، اور یہ بھی طے ہوا کہ اہل ہیرا مجاہدین کے لیے ایران کے خلاف جاسوسی کی خدمات انجام دیں گے۔ طے پایا کہ مجاہدین ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سیدنا خالد بن ولید نے 1 سال ہیرا میں قیام کیا۔ اس 1 سال کے عرصے میں ارد گرد فوجی دستے بھیج کر نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ سیدنا خالد بن ولید کی دیرینہ خواہش تھی کہ اسلامی ریاست کی شمالی سرحدوں پر رومیوں کا قلع قمع کیا جائے، چنانچہ انہوں نے 36,000 کا لشکر جمع کیا۔ دلیر اور تجربہ کار سالاروں کو اس کی قیادت سونپی۔ لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کیا۔ انہیں حکم دیا کہ الگ الگ دستوں کی صورت میں آگے بڑھیں اور یرموک کے مقام پر جا ملیں۔ اسلامی لشکر جب طے شدہ پروگرام کے مطابق یرموک کے مقام پر جمع ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر سفارا ہو چکا ہے۔ اسلامی لشکر کے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ خلیفہ کو اس صورتحال کی اطلاع دی جائے۔ مدینے میں سیدنا ابو بکر صدیق کو صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے خالد بن ولید کی طرف قاصد روانہ کیا۔ وہ اس وقت عراق کے محاذ پر تھے۔ قاصد کے ذریعے انہیں خلیفہ کا پیغام ملا کہ وہ شام پہنچ کر رومیوں کے خلاف اسلامی لشکر کی قیادت کرے۔ خالد بن ولید روانہ ہو گئے۔ ان کا سفر بہت مشکل تھا۔ صحرا میں سے سفر کرتے ہوئے وہ اپنے 8,000 سپاہیوں کے ساتھ آخر یرموک میں موجود اسلامی لشکر سے جا ملے۔ انہوں نے احتیاط سے صورتحال کا جائزہ لیا، لڑائی کا باقاعدہ منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلامی لشکر 4 سالاروں کے تحت بٹا ہوا ہے، اس وجہ سے ایک متحدہ جنگ لڑنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے سالاروں سے مشورہ کیا، انہیں قائل کیا کہ سب دستے اکٹھے کر لیں تاکہ کامیاب لڑائی لڑی جا سکے۔ اس وقت انہوں نے فوج کے سامنے یہ تقریر کی: ہمارا آج کا دن اللہ کے لیے وقف ہے۔ دشمن پر فخر یا غصے کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ اس جہاد میں حصہ لو اور اللہ کی خوشنودی کے حقدار بن جاؤ۔ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ پہلے روز فوج کی کمان انہیں سنبھالنے دی جائے۔ سب سالار ان کی کمان پر رضامند ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رومی سالار حامان نے خالد بن ولید سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ملاقات کے لیے تیار ہو گئے۔ حامان نے ان سے کہا: ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تم غربت کی وجہ سے اپنے ملک سے نکل آئے ہو۔ تم چاہو تو میں تم میں سے ہر ایک کو 10 دینار
کپڑے اور خوراک دے سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ، اگلے سال بھی میں تمہیں اسی قدر انعام دوں گا۔ اس کی بات سن کر خالد بن ولید نے کہا، یہ غربت نہیں جو ہمیں یہاں لائی ہے، بلکہ ہم تو تمہارا خون پینا چاہتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا خون لذیذ ترین ہے۔ یہ کہہ کر خالد بن ولید اپنی فوج میں واپس آئے۔ انہوں نے میدان جنگ کا جائزہ لیا اور رومیوں کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو دستوں میں تقسیم کر کے صف بندی کی۔ یرموک میں جب تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں تو فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، سر کٹ کٹ کر گرنے لگے، انسانی جسم گھوڑوں کے سموں تلے کچلے جانے لگے۔ دونوں فوجیں سارا دن لڑتی رہیں، شام کو اپنے پڑاؤ میں چلی گئیں۔ دوسرے دن اسلامی لشکر نے رومی فوج کے قلب پر حملہ کیا اور ان کی صفیں درہم برہم کر دی۔ بلاخر رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، انہوں نے پیٹھ دکھائی اور بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے گئے۔ بہت دور تک پیچھا کرنے کے بعد لوٹے۔ رومیوں کا بے پناہ نقصان ہوا، رسوائی الگ پلے پڑی۔ یہ بات بھی نہیں کہ خالد بن ولید صرف ایک جنگجو تھے، وہ اسلام کی عظمت کا ایک نشان بھی تھے۔ سچے مسلمان تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک نازک لمحہ آیا تھا، لیکن وہ اس وقت بھی ایک کھرے مسلمان ہی ثابت ہوئے۔ یرموک کی یہ لڑائی ہو رہی تھی، جنگ کا میدان گرم تھا۔ ایسے میں مدینے سے ایک قاصد آ پہنچا۔ اس نے لشکر میں موجود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے خالد بن ولید کو لشکر کی کمان سے معزول کر دیا اور آپ کو ان کی جگہ سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے خط اس وقت تک خفیہ رکھا جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو گئی۔ جنگ کے ختم ہونے پر وہ سپہ سالار کے پاس گئے، وہ خط انہیں دیا۔ انہوں نے خط پڑھا اور پوچھا، یہ خط کب آیا تھا؟ ابو عبیدہ نے انہیں بتایا کہ یہ خط انہیں اس وقت ملا تھا جب جنگ عروج پر تھی۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے خط مجھے اس وقت کیوں نہ دیا؟ ابو عبیدہ نے کہا، وہ وقت خط دینے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے ان کی تعریف کی، آگے بڑھ کر ان کی پیشانی چوم لی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت فوج کی کمان ان کے سپرد کر دی، پھر ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑتے رہے۔ پہلے کی طرح کفر کے خلاف جہاد میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے فلسطین اور اردن کے تمام علاقے فتح کر لیے۔ انہوں نے رومیوں کو ان علاقوں سے نکال باہر کیا۔ رومی بادشاہ ہرقل کو اپنی فوج کی عبرتناک شکست کی خبر ملی تو وہ اپنے فوجی پڑاؤ ہمس کو چھوڑ کر واپس قسطنطنیہ چلا گیا۔ اس نے شام کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ یرموک کی لڑائی میں ایک دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک رومی جرنیل جرجا نے سیدنا خالد بن ولید سے کہا، ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار نازل ہوئی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی اور تمہیں سیف اللہ کہا جانے لگا؟ اس پر سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک رسول بھیجا، ہم میں سے بعض نے ان کی تصدیق کی اور دل و جان سے ان کا ساتھ دیا، ان کی محبت کا دم بھرا، ان کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا، جبکہ بعض نے ان کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ پہلے میں بھی ایسے لوگوں میں شامل تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف مائل کر دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تو اللہ کی تلوار ہے،
تجھے اللہ نے کافروں کا قلع قمع کرنے کے لیے بنایا ہے، سو اس طرح میرا نام سیف اللہ مشہور ہو گیا۔ رومی جرنیل حامان نے پوچھا، تم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، اگر آج کوئی شخص اسلام لے آئے تو کیا وہ اجر اور ثواب میں تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ یہ سن کر خالد بن ولید نے فرمایا، یقیناً مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ سن کر رومی جرنیل نے فوراً کہا، تب پھر مجھے بھی مسلمان کر لیں۔ خالد بن ولید کو اس کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی، اسے غسل کرنے کی ہدایت دی۔ غسل کے بعد اسے کلمہ شہادت پڑھایا۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، اپنی فوج پر لعنت بھیجی، پھر اسلامی لشکر میں شامل ہو کر بے جگری سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے بس یہی 2 رکعت ادا کی۔ عجیب خوش قسمت انسان تھا۔ اس لڑائی کے دوران مجاہدین کا جذبہ جہاد اور شہادت کا شوق دیکھنے کے قابل تھا۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جوش اور جذبے کے عالم میں بولے، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی بھی مارکے میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگا، تو آج اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ ساتھیو، آؤ شہادت کا شوق دل میں بسا کر آگے بڑھیں۔ یہ کہا اور چند ساتھیوں کے ساتھ دیوانہ وار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے رومی لشکر کے عین درمیان میں پہنچ گئے۔ اس طرح دشمن کے نرغے میں آ گئے، بلا کی تیزی سے تلوار چلانے لگے، دشمنوں کو کاٹتے چلے گئے۔ ان پر بھی چاروں طرف سے تلواریں برس رہی تھیں۔ آخر جام شہادت نوش کر کے بہشت بری میں پہنچ گئے۔ خالد بن ولید نے کافروں کے خلاف بے شمار جنگیں لڑی، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ تمام تر تجربے اور ذہانت سے کام لیتے ہوئے اللہ کا نام بلند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور عین ان دنوں میں جبکہ ان کی سپہ سالاری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، جب ان کی جنگی تدبیریں اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا رہی تھیں، جب وہ فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ان کے آگے باندھا جانے والا ہر بند گھاس پھوس کی مانند اڑتا چلا جا رہا تھا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم انہیں ملتا ہے۔ خط کے الفاظ تھے، آپ کو اسلامی لشکر کی سپہ سالاری سے معزول کیا جاتا ہے۔ یہ خبر چھوٹی سی خبر نہیں تھی، یہ خط کوئی معمولی خط نہیں تھا، ایک ایسے زبردست عظیم سپہ سالار کی معزولی کا حکم تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ اس خط میں ان کی معزولی کا حکم تھا۔ اس اللہ کے بندے نے اس حکم کو انتہائی صبر، سکون اور رضامندی سے قبول کیا۔ شکایت کا ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہ نکلا۔ معلوم ہوا کہ وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے، سپہ سالاری کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں۔ سپہ سالاری سے معزول ہونے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر آ گئے۔ انہوں نے ایک سچے مجاہد کی حیثیت سے اسلام کے دشمنوں سے لڑائی پھر بھی جاری رکھی۔ سیدنا عمر فاروق سے جب اس حیرت انگیز اور انوکھے فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا، آپ نے خالد بن ولید کو کیوں معزول کر دیا؟ تو آپ نے جواب دیا، میں نے خالد بن ولید کو کسی غلطی یا جرم کی سزا کے طور پر معزول نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ مسلمان کہیں یہ گمان نہ کر لیں کہ انہیں فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ فتوحات ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ہو رہی ہیں۔ بہرحال سپہ سالاری چھوڑ کر ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر میں شامل رہنا اور اسلام کے دشمنوں سے جنگ جاری رکھنا ان کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ عظیم جرنیل اپنی زندگی میں شہادت کی تمنا کرتا رہا،
زندگی بھر دشمن سے لڑتا رہا۔ اس کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان موجود نہ ہو، لیکن اللہ کی قدرت، شہادت کی موت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔